بہت ہی عزت اور تکریم کے لائق جانشین حضور شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عزت مآب عالی جناب حضرت قبلہ مجاہد ملت صاحبزادہ علامہ محمد فضل الرحمان صاحب اکاڑوی اشرفی قادری دامت برکاتہم العالیہ، خطیب پاکستان عزت مآب علی جناب ڈاکٹر محمد سلیمان صاحب مصباحی، حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین محفل، میں اتنے اکابر علماء کرام، مجھے اب کہا گیا کہ کرسی پر بیٹھیں، مجھے ان اکابر علماء کرام کی جو میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کرسی پر بیٹھتا، اور ہمارے اکابر علماء کرام کی موجودگی میں قرینہ ادب یہ ہے کہ ہم بات ہی نہ کریں، لیکن حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کا حکم ہے الامر فوق الادب، حکم ہے، اس حکم کی وجہ سے کچھ گزارشات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اس کو آپ پہلی ضروری تمہید سمجھ لیں۔ آج ہم اور آپ عالم اسلام کی بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مبلغ، بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے عالم الدین حضور شیخ القرآن والحدیث علامہ غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں جمع ہیں، تو یہ تھوڑی سی آپ کی 100% توجہ چاہتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام سے ہمارا رشتہ کیا تھا، ہم نے تنظیم میں حضور شیخ الاسلام سے کیا سیکھا، وہ تھوڑی سی ایک جھلک آپ کو بتا کر اجازت چاہوں گا۔ اب میں تمہیداً یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑی بڑی شخصیات، تاریخی شخصیات دنیا میں آئی ہیں اور دنیا پہ اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں، پیچھے ان کے کچھ عرصہ لوگ یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی یادیں میں مٹ جاتی ہیں، بہت کم لوگ تاریخ کے صفحات پر زندہ رہتے ہیں اور ان کی یادیں رہتی دنیا تک لوگ مناتے ہیں۔ ان میں ایک یاد حضرت حضور شیخ القرآن کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی خدمت دین اسلام ہے، ان کی بنیادی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت ہے، اور آپ جان نثار اسلام تھے، آپ دین کے سب سے بڑے سپاہی تھے، تو آپ کی خدمات اب نہیں، رہتی دنیا تک انشاءاللہ یاد ہوتی جا رہیں گی۔ اور تیسری وجہ جو عرض کر رہا ہوں، تیسری وجہ نیک صالح اولاد ہے، تیسری وجہ نیک صالح اولاد ہے، اور ان کے جانشینی کا جو حق ادا کرنے والی اولاد ہے۔ تو ہمارے قائد محترم حضور کے جانشین قبلہ مفتی صاحبزادہ فضل الرحمان صاحب اشرفی اکاڑوی، آپ نے کمال کر دیا۔ میں تو چند سال پہلے جب یہاں حاضر ہوا تھا تو میں وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک پرانے جامعہ تھا، اور آج میں ایک نئے جامعہ میں حاضر ہوا ہوں، تو میں نے دل میں رشکن یہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ کریم، آج اہل سنت کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، صاحبزادہ صاحب خود بھی، اور عزت مآب علی جناب صاحبزادہ والا شان محمد حمزہ صاحب قادری، وہ بھی اس اپنے دادا جان کی اس میراث کو کمر بستہ ہو کر آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور آج جامعہ حضور شیخ القرآن کے زمانے سے 10 گنا جامعہ کا تعمیراتی منصوبہ آگے جا چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کا تعاون رہا، اور آپ حضور صاحبزادہ صاحب کے ساتھ دست بستہ رہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ جامعہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میں آپ سے وعدہ لینا چاہوں گا، ہم نے انجمن طلب اسلام کے زمانے میں
یہاں کا لنگر کھایا ہے۔ اور کمال مہربانی یہ تھا کہ حضور شیخ القرآن نے صاحبزادگان صاحبان سے بھی کہا کہ انجمن طلبہ اسلام کے لوگ جب یہاں آتے ہیں یہ ان کا اپنا گھر ہے، انجمن کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، یہ ایک پاکستان کی جس کونے سے بھی آتے ہیں ان کی خاطر و خدمت بھی کرنی ہے، ان کو زیادہ راہ بھی دینا ہے، اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ حضور شیخ القرآن کی در سے خالی نہیں جانی چاہیے۔ یہ وہ در ہے جس سے عاشقان رسول کی تنظیم، عشق رسول کی فروغ کی تنظیم جو ہراول دستہ کا کردار ادا کر رہی ہے، انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد یہاں سے ہوئی اور آج تک صاحبزادہ صاحبان سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ ان کو عمر میں، عمل میں، مسائی جمیلہ میں برکت نصیب فرمائے۔ خطیب پاکستان تشریف فرما ہے، ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں نے حضور شیخ الاسلام سے آپ نے جو ہمیں تلقین کی، وصیت کی اور نصیحت کی، 3 باتوں کی ایک ادب کا، ایک خدمت کا اور ایک اخلاص کا۔ ادب، خدمت اور اخلاص کا یہ درس ہمیں دیا، انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں کو ہمیں بتایا۔ ان میں سے میں صرف ایک لفظ آپ سے، ایک جو شک ہے اس سے 2-4 گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے جو ہمیں ادب سکھایا، ادب، اللہ کی بارگاہ کا ادب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اکابرین امت کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، یہ سارے آداب جس طبقے سے شروع کرو یہ ہمیں اپنے ان اکابرین نے سکھایا۔ لا ترفعوا اصواتکم، علماء کرام کی مجلس ہے، فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آوازوں کو نبی محترم کی آواز سے بلند نہ کریں، اس لیے ولا تجہروا لہ بالقول، ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو نبی مہربان کو بھی اس طرح مت پکارو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے کیے عمل حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ حج کتنے کیے، شب بیداریاں کتنے کی، تلاوتیں کتنے کی، سارے اعمال، نظر و نیاز کتنا کیا، صدقات کتنے دی، زکوٰۃ کتنے کیے، اور سارے اعمال، ایک عمل نہیں، سارے اعمال اکارت جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اگر نبی کے سامنے آواز اونچی کر دی۔ ہمیں تو یہ بتایا، نبی مہربان کی بارگاہ میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام جھکی آنکھوں سے سوال جب پوچھتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ سے قربان جائیں حضور، اس بات کا ہم سوال کر رہے ہیں، اس مسئلے کا ہم پوچھ رہے ہیں کیا حل ہے۔ حضور علیہ السلام سے یہ فدا کا ابی و امی یہ انداز تھا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر مصباحی صاحب، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی گزرے، یا موسیٰ، اپنی قوم سوال کرتی ہے، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم یہ من و سلوہ پر صبر نہیں کرنے والے۔ یا عیسیٰ، اپنے رب سے یہ سوال کرو کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، لیکن نبی مہربان کی امتیوں نے یا محمد کہہ کر نہیں بلایا، فدا کا ابی و امی، حضور یہی ہے حضرت علامہ، یہی ہے نا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ ادب ہے۔ اور پھر جب یہ آیت اتری، یہ آیت لا ترفعوا اصواتکم، صحابہ کرام نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وثانی اثنین اذ ہما فی الغار، معمولی شخصیت کی بات نہیں کر رہا، وثانی اثنین کی بات عرض کر رہا ہوں، آواز پست کر لیا، مجھے رب کعبہ کی قسم اب کے بعد میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی طرح بات کروں گا، سرگوشی کی طرح بات کروں گا، جس طرح بندہ کان میں بات کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز پست کر لی، حضور علیہ السلام کو دو بار پوچھنا پڑتا، اے عمر آپ نے کیا کہا؟ ایک صحابی ہے، اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا گھر میں،
ابو قیس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا، اس لیے میرے اعمال تو ضائع ہو گئے، میں تو حضور کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس میرے واعظ کو بلائیں، اس کی بیماری ہے، اس نے کہا کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں، جا کر میری طرف سے کہہ دو کہ تم جہنمی نہیں، لست من اہل النار، لست، تم اہل نار میں سے نہیں ہو، تم جنتی ہو۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، حضرت علامہ تشریف فرما ہے انما انا قاسم واللہ اللہ تقسیم دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضور کی مجلس برپا ہے، ایک شخص اٹھتا ہے، کہا ہے حضور مجھے جنت چاہیے، فرمایا میں نے دے دی جنت آپ۔ دوسرا بندہ اٹھا، مجھے جنت چاہیے، عطا کر دی میں نے۔ تیسرا بندہ اٹھا، جنت دے دی میں نے۔ چوتھا اٹھا، فرمایا نہیں آپ بیٹھیں بس، عمل کون کرے گا؟ مفت کی جنت بانٹ دیں تو پھر عمل کا رستہ بند ہو جائے گا۔ ایک صحابی اصحاب ستہ میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام کو وضو کروا رہے ہیں، اس صدی کے مفتی مجھے جواب دو۔ جب وضو سے حضور فارغ ہوئے، فرمایا ہے میرے صحابی مانگ جو کچھ مانگنا ہے میں عطا کر دیتا ہوں، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ اوہ آج کا مفتی ہوتا تو کہتا شرک تو بڑا یہ ہو گیا کہ حضور سے کیوں مانگتے ہیں، اللہ سے کیوں نہ مانگو۔ حضور نے فرمایا سوال کر، جو مانگنا ہے تو مانگ۔ وہ صحابی کتنا ہوشیار تھا، صرف یہ نہیں کہا کہ جنت مانگتا ہوں، فرمایا جنت میں آپ کا پڑوسی ہونا مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا پڑوسی ہونا مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جا میرے صحابی، میں نے جنت بھی عطا کر دی اور اپنا پڑوس بھی عطا کر دیا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ ہمیں حضور شیخ القرآن نے سکھایا ہے، یہ ادب والا مقام حضور شیخ القرآن نے ہمیں سکھایا ہے، یہ صحابہ کرام کا ادب ہمیں حضور شیخ القرآن نے سکھایا ہے۔ اب بڑوں کا ادب دیکھو، دربار نبوی ہے، حضور علیہ السلام اپنے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے میرے چاچا جان تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو یا برابر ہو؟ عمر میں میرے ساتھ برابر ہو یا بڑے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو۔ آپ نے کیسے جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا، آئے ہائے ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں بڑا میں نہیں، بڑے آپ ہو اور میرے سال آپ سے زیادہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور سے سوال کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ عثمان تم مجھ سے کتنے سال بڑے ہو؟ فرمایا نہیں حضور بڑے آپ ہیں اور میرے اتنے سال آپ سے عمر زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، بڑے تو آپ ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام، یہ تھا صحابہ کرام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے فیض سے، برکت سے، تربیت سے وہ ادب سکھایا تھا کہ آج کائنات حیران ہے کہ حضور نے کیسا ادب سکھایا۔ تو عزیزان محترم، میں اتنے طویل گفتگو نہیں کرنے آیا، میں سننے آیا اکابرین کو، لیکن انجمن طلبہ اسلام کے سرپرستی حضور شیخ القرآن نے فرمائی آپ کی اولاد نے وہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، لیکن آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، حضور شیخ القرآن کی روح خوش ہو جائے گی، بس میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی۔ آج آپ نے وعدہ کرنا ہے، جو حضور شیخ القرآن کی خدمات کا قائل ہے، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمالات کا قائل ہے، جو آپ کی علمیت کا قائل ہے، جو آپ کی شان کا قائل ہے، جو آپ کی بہت بلند بالا شخصیت کا قائل ہے، وہ آج میرے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے صاحبزادگان صاحبان کے ساتھ اپنے تن من دھن ہر قسم قربانی کا اعلان کریں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی قیادت پر ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جانشین شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو کہ
اپنے کرنوں کو چن کے رکھ دے، میں اپنے خاک کی ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔